اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کا مطلب کس طرح سے بتایا گیا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. توجہ نوجوانوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اب ان کو اف تک نہ کہنا. فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑک کر بات کرو. وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرو تو نرم انداز میں بات کرو. جس نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کیا اس نے اپنی پچھلی کی ہوئی ساری نیکیاں ضائع کر دیا، اس کی نیکیاں ختم کر دی گئیں. اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے. نافرمان جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو اس کے گھر کو آگ لگا دوں دنیا میں ہی، اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ یہ سخت ترین چیز ہے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو ایسا لگتا ہے ماں باپ بالکل عام سے لوگ ہیں، جیسے چاہیں ویسے بات کریں. انہوں نے تمہیں لاڑ و پیار سے پالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر حاکم بنو. اور آج کے بچے جو کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس سے وہ حدیث پاک ثابت آ جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا سچ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، عورت جو ہے اپنا سردار جنے گی. یعنی عورت سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ سردار بنے گا، یعنی خود ماں کے اوپر ہی حکومت کر رہا ہے. باندی اپنا سردار جنے گی، مطلب یہ ہے ماں باندی بن کر کے رہے گی، کنیز بن کر کے رہے گی، اور بیٹا حاکم بن کر رہے گا. یہ اکثر گھروں کا رواج ہے. ماں تو کام کی مشین ہے، ماں تو باندی ہے، گھر کی کنیز ہے. وہ تمہیں جو چاہیے وہ سب اس ماں سے ہی کرواؤ. ماں تمہارے کپڑے بھی دھوئے، ماں تمہارا کچرا بھی صاف کرے، ماں تمہارے برتن بھی دھوئے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تمہارے لیے کھانا بھی لا کر پروسے. کنیز ہی تو ہے تمہاری، تم نے اس کو باندی بنا رکھا ہے، پلس اس کے اوپر حکم الگ جماتے ہو. اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ. اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا اس بندے پر، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اگر دیکھیں، ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. آپ کو میں بتاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ مولا میرا جنت میں رفیق کون ہے؟ دنیا میں بہت سارے قریبی ہیں، جنت میں میرا رفیق، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں ایک گوشت کا کاروباری ہے، قصاب ہے، اس کا نام بتایا کہ یہ آپ کا جنت میں رفیق ہوگا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس کو گئے کہ یہ قصاب کہاں رہتا ہے. جا کر دیکھا تو وہ دن بھر گوشت بیچ رہا تھا. اس کے ساتھ رہے کہ اس کی ایسی کون سی نیکی اللہ کہ اس کو نبی کے ساتھ رکھا ہے جنت میں. شام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گھر. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، میرے گھر مہمان ہو. گھر لے کر آیا، اس کے چھوٹے بچے بھی تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر گئے تو دیکھا اس نے جلدی سے اپنے گھر میں جا کر کچھ چیز روٹی یا دودھ لیا، اور اللہ کے نبی کو بھی بٹھایا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بٹھایا ہے، اور اس کی ماں بستر پر تھی، اسے جا کر دودھ میں روٹی چور کر نرم کر کر کے کھلا رہا ہے. اور اس کی ماں بستر پر سے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی ہے مولا میرے بیٹے کو تو جنت میں موسیٰ کا ہم نشین بنا دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا سے اس بندے کو، ماں کے خدمتگار کو، جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنایا. میرے عزیزو، ماں باپ کو اپنے کنیز یا اپنے غلام نہ سمجھنا، یہ باندی یا تمہارے غلام نہیں ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے سامنے جب جاؤ تو اپنے بازوؤں کو نرمی سے بچھا دو. بازوؤں کو بچھا دینا مطلب کیا ہے؟ ان کے سامنے عاجزی کرو. تمہارے باپ بوڑھے ہو جائیں، تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، ان کو یہ احساس بھی نہ ہونے دو کہ وہ ایک چیز کو بار بار بول رہے ہیں. یہ آداب میں لکھا بھی ہے مفسرین نے کہ بڑھاپے میں اگر وہ تم سے دوسری بار سوال کریں ایک ہی چیز کو تو یوں نہ کہنا کہ ابا ابھی تو پوچھے تھے پھر پوچھ رہے ہو آپ، بلکہ ہر بار نئے انداز میں ان کو جواب دو تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ بھول رہا ہے. یہ حقیقت میں فرمانبرداری ہے بچوں کی. ورنہ دنیا پرست آج ایسے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. کتنے بوڑھے ایسے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں. پھر بھی غنیمت ہے ہمارے ملک میں، یورپین کنٹریز، امریکہ میں ایسے حالات ہیں کہ بوڑھے اپنے گھروں میں رہتے رہتے مر جاتے ہیں. ہاسپٹل کو پڑوسی لوگ اطلاع کرتے ہیں کہ اس گھر میں جو بوڑھا تھا انتقال کر گیا، آ جاؤ اس باڈی لے جاؤ. بیٹے نہیں ہوتے ساتھ میں، کوئی نہیں ہوتا. اور آپ پوچھ لینا، مجھے وہاں کے رہنے والوں نے بتایا ہے کہ ایک بوڑھا یا ایک بوڑھی عورت کو کبھی کوئی پوتا ملنے آئے تو اس دن اس کی عید کا دن ہوتا ہے. وہاں پر بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی کا پوتا یا کسی کا نواسا ناتی ملنے کے لیے آ گیا بوڑھے کو تو کہا گیا کہ اس کا گھر جو ہے عید کی طرح ہو جاتا ہے. اتنی خوشیاں ہوتی ہیں. اس طرح سے اولاد کو دور کرنے کا نظام بنا کر وہ دنیا میں امن کی بھی بات کرتے ہیں. بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے ہلاکت کی دعا کی ہے، مولا وہ شخص ہلاک ہو برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی اور حضور نے آمین کہا، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کو راضی کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور نے آمین کہا۔ اس بات کو سمجھو، کتنی مائیں ہیں جو ہمارے پاس اپنے بچوں کے متعلق کہتی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق ہمارے پاس کہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کاش میری اولاد نہ ہی ہوتی تو میں سکون سے ہوتا۔ تو تم ایسے تو نہ بن جاؤ کہ تمہارے والدین تمہارے پیدا ہونے پر بھی افسوس کرنے لگ جائیں، وہ زیادہ دن تک تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، کیا خبر۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ ان کا احترام کریں، جتنے دن ہیں ان کو سکون کی سانس لینے دو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کی خدمت کا بدلہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، ایک جھٹکا جو تم نے لگایا، تم 7 بار اپنی ماں کو حج کرا کر کے بھی اس جھٹکے کا اجر نہیں دے سکتے، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج بھی کرا لو 7 مرتبہ، تب بھی تم اس کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہت بڑا عظیم حق ہے، اور کتنے ہلکے میں دھڑلے سے نوجوان اپنی ماؤں کو گالیاں تک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا گیا کہ جب ماں باپ، ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں آپ کی زندگی کی، سب کو بتا دیتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں اس کو جانچ لینا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے سامنے ایک بات آئی تھی، تجربے کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دے ہمارے گھر میں، جس دن ماں اور باپ بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، فرمایا گیا اس دن اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس کی برکت کے دروازے ختم ہو چکے ہیں۔ ماں باپ جب بچے سے ڈرنے لگ جائیں کہ کچھ کہوں گا تو بیٹا روٹھ نہ جائے، الٹا جواب دے دے گا، روٹ کر کے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ سب حالات سے جب ماں باپ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، ڈانٹنا تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب بات کرنے میں بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے۔ اصل خدمت اور اصل فرمانبرداری یہی ہے کہ تم جوان اور طاقتور ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جب ماں باپ جوان رہتے ہیں اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ماں باپ طاقتور ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور بچے کے اندر طاقت نہیں، وہ عزت ہی کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اصل عزت اور احترام اس وقت ہے جب تم کما رہے ہو، طاقتور ہو گئے ہو، اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا تمہارا امتحان کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اب کس طرح سلوک کرتے ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کی فرما برداری عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ خدمت کر کے وہ جنت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑ کر کے چلنے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تم یعنی پہاڑوں کے برابر بلند ہو سکو گے۔ تم ذرا دیکھو تمہاری حیثیت کتنی ہے۔ جو لوگ اکڑ کر کے گردن اونچی کر کے چلتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ غرور اور گھمنڈ آدمی کو ڈبو دیتا ہے، اور یہی غرور دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان کے اندر آیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو نہ کیا وہ اکڑ ہی تو تھی، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے، اور یہ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جو غرور اور تکبر کرتے تھے ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، اور پورے اہل محشر سے کہا جائے گا ان کو اپنے پیروں سے روندو۔ غرور اور تکبر نہ آنے کے لیے جو علاج ہے اس میں کوشش یہ کرو کہ سلام میں تم پہل کرو، مسلمان کو دیکھو تو پہلے سلام کرو۔ عاجزی آنے کا ایک راستہ ہے، غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو ہر ایک کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، جو خواہش کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے۔ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے عزت کے لیے کھڑے رہیں، وہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ ہاں بغیر اس کی خواہش کے کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس پر قصور نہیں ہے۔ علماء کرام کا، اساتذہ کا، مشائخ کا ہم ادب کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حکم سے نہیں ہے، یا ہم اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادب ہر ایک کے دل میں ہے۔ ماں باپ آئے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کھڑا ہونا، مشائخ کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک مستحسن کام ہے۔ لیکن ہر آدمی اگر کوئی یہ سوچے کہ سارے دنیا میرے لیے کھڑی ہوتی رہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ میں سورہ کہف کو عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت فضیلت والی سورہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، بالکل بیچوں بیچ میں یہ سورہ آئی ہے قرآن پاک کے، سورۃ الکہف۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو شب جمعہ پڑھے گا، یعنی جمعہ کے دن یا مغرب سے لے کر کے جمعرات کا دن جب ختم ہو جاتا ہے، مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، دوسری مغرب آنے تک جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے جہاں تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک اللہ ایک نور پیدا فرمائے گا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں کنز العمال میں آئی ہیں، فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اسے 3 دن تک ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے گا، اور پھر کنٹینیو کرتا رہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہیں، ایک پیج میں پوری 10 آیتیں ہیں، جو یاد کر لے گا
دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال جب آئے گا اللہ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، ورنہ دجال کا فتنہ بہت سخت ترین ہوگا۔ یہاں باباؤں کے فتنے سے لوگ نہیں بچ رہے ہیں، کوئی چمتکاری بابا آ جائے تو سب اس کے سامنے بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ دجال تو مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، بارش بھی برسا کے دکھائے گا۔ ہاں دجال خالی چٹی نکال کے نہیں دکھائے گا، ہاں وہ گھاس بھی اگا کر دکھائے گا، سبزے بھی نکالے گا، بہت ساری چیزیں ایسے عجوبے کر کے دکھائے گا، لیکن بہت لوگ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگ جائیں گے کہ ہمارا خدا اتر پڑا، خدا اتر پڑا۔ صرف ایمان والے جن کو اللہ بچانا چاہے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو بچ جانا الگ ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا ان کو وہ سزا بھی دیتا ہے۔ دجال جو ہے دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا، کچھ لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دے گا، اس کا رعب و دبدبہ ہوگا، اس کا غلبہ ہوگا۔ اس کے لیے مومنین کو اذیتیں بھی دے گا، تکلیفیں بھی دے گا، لیکن جو جمع رہا اس کے لیے بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لہٰذا اس فتنے سے حفاظت کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دجال کے آنے تک دنیا میں نہ رکھے۔ اگر فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو ہمیں بغیر آزمائے، بغیر فتنے میں مبتلا کیے دنیا سے اٹھا لے، ہمیں صحیح و سلامت اللہ موت عطا فرمائے۔ اس پورے پارے میں 3 سوالات کرنے کے لیے یہودی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ سورہ جو اتری ہے نا پوری، یہودی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کے جواب عربوں کو تو نہیں معلوم تھے، عربوں کو نہیں معلوم، وہ صرف اہل کتاب جانتے تھے۔ وہ 3 سوالات کیا لے کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح جہاں معلوم ہے نا، ہے سب کے پاس ابھی، روح کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا ان کا یہودیوں کا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، یہ غار والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے، یہ سوال انہوں نے لا کر کے پیش کیا۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب سنو، یہ کس کے لیے؟ نبی رحمت سید الانبیاء کے لیے۔ سنو توجہ سے، جو بڑے ڈھیٹ سے کہتے ہیں نا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ کل آ جانا، میں بتا دوں گا۔ تو حضور کا یہ ارادہ تھا کہ آیتیں اتریں گی، وہی آئے گی تو میں اس سے جواب دوں گا۔ کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وہی نہیں آئی۔ دوسرے دن یہودی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ میں اور کل بتاؤں گا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا، اور یہودیوں کو یہی چاہیے تھا، بہانہ بدنام کرنے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے۔ اب آیتیں نہیں آئیں، کئی دن تک وقفہ ہو گیا۔ روز آیت آتی تھی، کبھی دن میں کئی مرتبہ آیتیں اترتی تھی، لیکن اتنا لمبا وقفہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ کیا ہو گیا۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تو اتاری، سورہ کہف، لیکن اس میں یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے محبوب ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، جب بھی کہنا تو یوں کہنا اگر اللہ چاہے تو کروں گا۔ یہی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں بعض لوگوں کو شک لگنے لگتا ہے، ارے پکا بولو نا، انشاءاللہ ہر پکی بات پہ بھی بولا جائے۔ ہاں یہاں ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہے۔ شروع میں ایسا تھا، ہم جو ہے مصر میں بس جا رہی تھی، ہمارے جہاں جانا ہے کالج کلیہ پہ، نمبر بھی وہی ہے بس کا، لیکن شک ہو رہا تھا، تو بس کے ڈرائیور سے ہم نے پوچھا کہ یہ کلیہ جائے گی، مدینہ نصر جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ، تو منہ دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ پھر سے اس سے پوچھا کہ جائے گی وہاں پہ جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ، بیٹھو۔ یہ انشاءاللہ وہ یقین کے لیے بول رہے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ پکا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے تو ہم یہ بول کے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تب بھی کہو انشاءاللہ، لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ، یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ۔ اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو، جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے، اب جائیں گے آپ سب لوگ، لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں، دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی۔ انشاءاللہ کی عادت ہو، اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے تو۔ یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو، ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے؟ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں ہی کروں گا۔ ہمارے استاد ایک کہتے تھے، ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے آیا، پیسے تھے اس کے پاس 50,000 روپے، امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کب آج ہی خریدو گے؟ کہا اب بھی خرید کے لا رہا ہوں۔ امام صاحب نے، حضرت نے کہا بیٹا انشاءاللہ بولو۔ کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہیں، ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ میں، دیکھو پیسہ بھی ہے، لے کے ہی آؤں گا۔ یہ یہاں کا رواج ہے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جا رہا ہوں پکا ہے، لے کے ہی آؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر بھی بولو۔ کہا نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ گیا
وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا، اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا خوب، بریانی وغیرہ ساری چیزیں، کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیے، پوری پاکٹ کاٹ لیا، پورے جتنے پیسے تھے۔ اب اس کے بعد اٹھا، اس کے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو ہوٹل والوں نے کہا کہ یہ تو چور چکا دکھ رہا ہے، اتنا سب کھا لیا اور بل دینے کے لیے برسوں پہلے کی بات ہے۔ اس کو وہیں پر لگا دیا اور کہا کہ پورے برتن دھل کے جائیں یہاں سے۔ ہوٹل کے پورے برتن اس سے دھلوائے، صفائی کروائے، شام ہو گئی، کپڑے میلے تھے، کچیلے ہیں، پتہ نہیں کتنے ٹیبل صاف کیا، برتن دھویا اور واپس منہ لٹکائے آیا۔ حضرت بیچ میں مل گئے امام صاحب، کہا کہاں ہے گھوڑا؟ تو اس نے کہا میں انشاءاللہ گیا تھا گھوڑا لانے، انشاءاللہ کھانا کھا رہا تھا، انشاءاللہ کسی نے پیسے چرا لیا، پھر انشاءاللہ ہوٹل والے نے جو ہے برتن منجوایا، پھر انشاءاللہ میں ٹیبل صاف کیا، پھر انشاءاللہ اب واپس آیا۔ اب تو ہر بات پہ انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ کوئی انشاءاللہ یہ محاورہ نہیں ہے، تکیہ کلام نہیں ہے، یہ یقین کو جتاتا ہے اللہ کی ذات سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ لٹ جانے کے بعد مت کہو، سب کچھ ہونے کے وقت بھی کہو کہ اگر میرا مولا چاہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے، ان کی 100 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک رات یوں کہا کہ آج کی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، سب سے صحبت کروں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد بیٹا پیدا ہوگا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ وہ گئے، رات ساری بیویوں سے ملاقات کی، اللہ کے نبی ہیں، نبی کی طاقت کو عام انسانوں سے کمپیئر نہیں کریں بہرحال، لیکن ان کے اس قول کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعد میں ایک ہی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، کمزور۔ روایتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا اگر انشاءاللہ وہ کہتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو رب تعالیٰ ساری چیزیں ویسی ہی فرماتا جیسے انہوں نے کیا۔ بہرحال یہ تنبیہ کے لیے ہے، درس کے لیے۔ اب جب نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ خیر، آیتیں اتریں اور پھر اللہ نے بتا دیا اپنے محبوب کو روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون ہے۔ یہ تینوں کے جوابات جو یہودی پوچھ کر کے پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ رسول کو نہیں پتہ ہے، اللہ نے قرآن میں یہ تینوں کے جوابات اتارے۔ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا نور ہے، اور اصحاب کہف اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے 6 تھے اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، 7 لوگ تھے نوجوان۔ اور ذوالقرنین ان کے بارے میں پھر میں بتاؤں گا۔ اصحاب کہف کے بارے میں مختصر سی بات بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بادشاہ مرتد اس طرح کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا تھا اور وہ اپنا ایک الگ دھرم چلا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہی یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو وہ اس زمانے میں سب لوگ بت پرستی میں اور خدا کے انکار میں مبتلا تھے۔ تو 6-7 لوگ ایسے تھے جو بادشاہ کے سپاہیوں میں تھے یا وزیروں میں تھے یا الگ الگ تھے۔ یہ لوگ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بادشاہ مار ڈالے گا۔ لیکن کب تک اس طرح چھپ کر کے رہیں؟ تو یہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنی ان کی تعداد تھی، ایک جگہ یہ لوگ مل لیے اور کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر بادشاہ کی سلطنت سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے دین پر آسانی سے عمل کا موقع ملے۔ وہ سب بادشاہ کو چھوڑ کر کے اچانک ایک دن رات کو طے کر کے نکلے۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو کہا کہ یہ کتا کہیں بھوکے گا تو ہم کو پکڑوا دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ تو کتے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ میں بھونک کر پکڑوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں۔ اللہ نے اسے زبان دی، یہ واقعہ موجود ہے۔ جب وہ لوگ نکلے بہت دور، آبادی سے بہت دور نکلے اور ایک غار میں جا کر کے انہوں نے آرام کی غرض سے پناہ لی، گئے اور سوئے۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان پر ایک لمبے سالوں تک نیند طاری کر دی۔ وہ سوئے تو سوتے رہ گئے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو دوسرے دن کسی نے شکایت کی کہ 7 لوگ آپ کے وزیروں میں سے، سپاہیوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کے دین پر نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بادشاہ نے ان کی تلاش جاری کروائی، کہاں ہیں ڈھونڈو۔ جب تلاش جاری ہوئی تو ایک چرواہے نے بتایا کہ ایک جگہ سے میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس غار میں گئے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس غار میں دیکھو۔ دیکھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے غار کے منہ پر دیوار بنا دو، ان کی قبر یہی ہو جائے، یہ باہر یہاں سے نہ نکل سکے۔ اس غار کے منہ کو دیوار چڑھا کر بند کر دیا گیا۔ یہ سزا تھی بادشاہ کی طرف سے کہ وہ میرے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ خیر سارے لوگ چلے گئے تو ایک چرواہے نے وہاں پر جو موجود تھا اس نے ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھ دیے، یہ کون لوگ تھے، یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے اوپر کیا سزا ہوئی۔ بات ہو گئی۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا ظلم تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ اب یہ لوگ سوتے رہے، قرآن میں ہے 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال، اصل میں یہ 300 سال ہی ہیں، لیکن یہ جو سورج کے سال ہیں جن کو شمسی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی سال ہیں، یہ سورج سے چلتے ہیں، اور قمری مہینے جو ہیں چاند سے چلتے ہیں، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے۔ یہ جو چاند والے مہینے ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے، چاند ایسے چلتے ہیں۔ اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری،
یہ فکس ہیں، ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں۔ تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے۔ اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے، 9 سال ایکسٹرا۔ تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس، وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا، اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھایا نہیں جائے۔ عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پورن جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے، اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا۔ اب یہ جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے، ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، تو بیدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں؟ کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہے، کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھیں، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے۔ ایمان والے تھے۔ ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے، انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے بادشاہ کی پولیس، کہ اگر وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا۔ وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں۔ اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا۔ کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے یہ کون سے 300 سال پہلے کے پیسے۔ ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں، سکے بدل جاتے ہیں۔ اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا۔ آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں، 1000 کی نوٹ کہاں ہیں، حکومتیں جب چاہیں ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا تھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے، پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والا امانت دار تھا، اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا۔ پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، لہٰذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں۔ اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا، وہ جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا ہے بہت سارے لوگ۔ اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں، خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح و شام کر رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا، پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی، لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی، بیدروس کی۔ یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اس کرسی پر آپ تو نہیں کوئی اور تھا، یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا، اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے، ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے۔ بیدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی بیدروس کو یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے۔ اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی، دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو، دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے، 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے، بے شک مولا میرا قادر ہے۔ اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بتائے یہ ہم دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ولیمے میں، کھانا کھانے کے وقت، قبرستان میں مٹی دینے کے وقت، ہاں
کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ مٹی دینے کے وقت ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے، میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، اسی میں جاؤں گا اور اسی سے پھر اٹھایا جاؤں گا۔ تو سارے سجدہ ریز ہوئے، ایمان لائے، اور پھر اصحاب کہف واپس اپنے غار میں گئے، پھر سو گئے، اور پھر ان کو لمبی نیند آئی، اور ایسی نیند آئی کہ آج تک سو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ ان پر صرف موت طاری کرے گا، ورنہ ابھی تک وہ سو رہے ہیں، اور ہر عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ اصحاب کہف آج بھی سو رہے ہیں اپنے غار پہ، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے غار کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سورج بھی ان کے غار کے اوپر سے نہیں جاتا، سورج کی تیز روشنیاں ان کے اوپر نہیں آتی، وہ غار اوپر سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلے میدان میں سوئے ہیں۔ سورج جب ان کے غار کے اوپر سے جاتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے، موسموں کے حساب سے، سیدھے ان کے اوپر سے نہیں جاتا، موسموں کے تھپیڑوں سے اور سختیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر دیکھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگیں گے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور وہ کبھی دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اللہ فرما رہا ہے اگر تم دیکھنے کی کوشش کرو گے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی دیکھ نہیں۔ اب جارڈن میں ایک جگہ اصحاب کہف کا غار کہہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور لوگ اندر گھس کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی کر کے آتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا، یہ پتہ نہیں جا کر ہڈیوں کے ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں اصحاب کہف کا غار، اصحاب کہف کا غار، یہ غار کہاں ہے اور اللہ کیسے محفوظ رکھا ہے، آپ وہاں جا نہ سکیں گے، رعب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس غار پر رکھا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں وہ میں کہتا ہوں، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے؟ وہ کون تھے؟ رسول تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں، اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بس وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اگر نوجوان مضبوط ایمان لائیں، مولا صدیوں تک ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے ایمان کی برکت دیکھیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ میاں کتا کیا کر رہا ہے؟ کتا کیوں ابھی تک محفوظ ہے؟ اور بلکہ بعض روایات میں ہے جانوروں کو تو قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا، ان کا معدوم کر دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے لگا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ والے نیک بندوں کی معیت